أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ جاسیہ، سورۃ الجاسیہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ہمارے وسائل، ہماری یہ ٹیکنالوجی اور ہمیں بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر بھی چلتے رہتے ہوئے آخرت کی اور دنیا کی دونوں بھلائیاں ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ جاسیہ یا آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا جو سبق ہے اس کو ایک دفعہ ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے لے کر آگے آخر سورہ تک، آیت نمبر 59 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک زقوم یا توخر کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، جو مثل تلچھٹ کے ہے یا پگھلے ہوئے تانبے کے مثل ہے، اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، یا مثل تیز گرم پانی کے۔ اسے پکڑو اور کسیٹتے ہوئے بیچوں بیچ جہنم تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا کہ چکھتا جا، تو بڑی ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا، یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، جو کہ باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ اسی طرح سے ہے، اور یہ اسی طرح سے ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، دل جمی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میوے کی فرمائشیں کریں گے یا کرتے ہوں گے۔ وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، ہاں پہلی بات یہ پہلی موت جو مر چکے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، اب تو منتظر رہ اور یہ بھی منتظر ہیں۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا پچھلی سورہ مبارکہ کی جو آخری آیات تھی، جس میں سے یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی بار بار وہی 3 4 مشرکین مکہ کا جو رویہ، ان کا انکار، قرآن مجید کا نہ ماننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول قبول کرنا، اور پھر قیامت کے بارے میں انکار کرنا یا قیامت کو نہ ماننا، اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر ان کا یقین نہ آنا، تو یہ ساری چیزوں کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، مختلف انداز سے یہ سارا کچھ بتا دیا، اور پھر انجام کار جو ہے وہ بھی بتا دیا کہ جو اچھے کام کرے گا اس کا انجام جو ہے وہ کیسا ہوگا، اور جو دنیا میں انکار کر کی روش پر رہے گا اور پھر
برائیاں اور برے کام کرتا رہے گا تو اس کا آخر کار انجام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بڑھتے ہیں آج کے ہمارے سبق کی طرف۔ یہ ایک منٹ۔ جی، آج کا سبق ہمارا سورہ جاسیہ سے ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ جاسیہ یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ کا دور تھا اس میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ترتیب ہے، صورتوں کی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ 45ویں نمبر پر اس کی ترتیب میں آتا ہے، اور جو ترتیب نزولی ہے کرونولوجیکل آرڈر اس کے اعتبار سے یہ 65 نمبر پر آتی ہے یہ سورہ مبارکہ۔ اس میں ٹوٹل 37 آیات ہیں، اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ 37 آیات اور 4 رکوعات پر مشتمل یہ مکی سورہ، سورہ جاسیہ۔ جاسیہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 28 میں یہ لفظ جاسیہ جو ہے یہ آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ جاسیہ رکھا گیا۔ جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں پر گرنا یا گھٹنوں پر آنا، جیسے کہ کسی ایک بڑی عدالت میں کسی بڑے بادشاہ کے سامنے ملزم کو یا مجرم کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کو گھٹنوں کے بل گرا دیا جاتا ہے یا بٹھا دیا جاتا ہے، تو گھٹنوں کے بل گرانا یا گرا ہونا یا بیٹھا ہونا۔ اور ہم جب جائیں گے اس پرٹیکولر آیت پر، آیت نمبر 28، تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر اللہ کی جو محفل ہے یا مجلس ہے، اللہ کے حضور گروہ جو ہیں لوگوں کے وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے وہاں پر جب پیش ہوں گے، تو اس کا منظر جب ہم وہاں پر پہنچیں گے وہ دیکھیں گے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی تقریباً جو درمیانی دور ہے مکہ کا، یہ اب درمیانی دور کے ارد گرد کی یہ سورہ مبارکہ ہے، یعنی 5 یا 6 سنہ نبوی جو ہے تقریباً اسی اعتبار سے۔ اور اگر اس کا جو موضوعات ہیں اور اس میں جو خطاب ہے اور جس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور جس انداز سے یہ کلام جو ہے وہ ہمیں ملے گا، وہ سارا کچھ اسی بات پر اشارہ کرتا ہے کہ جو پچھلی صورتیں جو چلی آ رہی ہیں یہ تقریباً انہی صورتوں کے آگے پیچھے ہی یہ زمانہ ہے، جیسا کہ پچھلی صورتیں جو ہیں پچھلی صورتیں جو ہیں جیسے کہ اس سے پہلے سورہ دخان ہے، اس سے پہلے سورہ زخرف ہے، سورہ شورہ ہے، حامیم سجدہ ہے، مومن ہے۔ تو یہ پچھلی 5 6 صورتیں جو ہیں ترتیب کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو پچھلی سورہ کا جو نمبر تھا ترتیب نزولی وہ 64 تھا، اور اس کا نمبر جو ہے وہ 65 ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ تقریباً ہم زمانہ صورتیں ہیں ساری، اور یہ پچھلی صورت کے تقریباً بعد یا اسی وقت یا فوراً اس کے متصل زمانے میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور اسی دور کے اعتبار سے ہم دیکھیں حالات و واقعات بھی کہ مسلمانوں کے خلاف جو مشرکین مکہ کا جو رویہ ہے وہ بھی اور سخت ہوتا جا رہا ہے، ان کی مخالفت بھی بڑھتے جا رہی ہے، قرآن مجید کا انکار جو ہے اس کے میں بھی شدت آتی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اقدامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ بھی ان کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے موضوعات جو ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گے کہ ان کا یہ سارا رویہ جو ہے اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے مشرکین مکہ کی۔ اس کے علاوہ ان کا اس کتاب یعنی قرآن مجید کا انکار جو ہے اس کی طرف ہمیں ملتا ہے کہ یہ انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن جو ہے یہ تو ہدایت اور رہنمائی ہے ان کے لیے آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اسی طرح سے قیامت کے بارے میں طرح طرح سے کہ یہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں یہ یقین نہیں رکھتے، تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو ذکر ہو گیا اس قرآن مجید میں، اور پھر قیامت میں کس طرح سے منظر ہوگا اور کس طرح سے ان کو کرنا پڑے گا مختلف طرح کی سچویشنز کا۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے اس کے اوپر بھی یہ جو
انکار کرنا یا اس کو نہ ماننا، تو اس کے بارے میں بھی مزید معاملات جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔ تو یعنی زمانہ نزول بھی کہہ لیں، طریقہ خطاب بھی کہہ لیں، موضوعات بھی کہہ لیں، تو یہ تقریباً سارا کچھ وہی ہے جو پچھلی کچھ صورتوں میں چلتا آ رہا ہے۔ تو اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتابی، اتارا جانا کتاب کا یا اس کتاب کا اتارنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو کہ بہت غالب اور بہت کمال حکمت والا ہے۔ اس کتاب یعنی قرآن مجید کا نازل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو کہ بہت غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ پچھلی جتنی ہم صورتیں پڑھتے آ رہے ہیں، پچھلی 5-6 صورتیں ترتیب کے ساتھ، وہ زمانہ نزول جو ہے اس اعتبار سے بھی تقریباً ہم زمانہ ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً یہ ساری پچھلی جو صورتیں ہیں ان میں جو جو صورت جو شروع ہوئی ہے وہ اس کتاب کے بارے میں ہی ہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں ہی، کہ پچھلی صورتوں میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی قسم، اس کتاب کی قسم کھا کر یہ سورہ مبارکہ شروع کی۔ اور وہ قسم کس بات پر ہے؟ اور یہ سورہ مبارکہ میں قسم تو نہیں ہے، لیکن براہ راست کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ کی طرف سے، یعنی کہ یہ جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی اپنی طرف سے یہ کتاب جو لکھ رہے ہیں یہ کسی سے سیکھ کر یہ بیان کر رہے ہیں، یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ کتاب خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خالصتاً اس ہستی کی طرف سے ہے جو اس پوری کائنات کو تخلیق کر کے اس کے انتظامات کو پورا کرنے والا، اور اس کی زندگی اور موت کا پورا مختار اختیار رکھنے والا ہے۔ تو یہ اس رب ذات کی طرف، رب تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل کرتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے یا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ یہ کسی انسان کی گڑی گڑائی یا کسی اور مطلب ذات کی لکھی ہوئی یا بیان کردہ کی یہ کتاب ہے۔ اور یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو اس کی آیات جو ہیں مختلف انداز سے گواہی دیتی ہیں، خود پکار پکار کر کہتی ہیں اس کے مخاطب کو، یا اس کے جس کے ساتھ یہ کلام کیا جاتا ہے اس کو، کہ وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غالب ہے، ہر طرح کا قوت اور ہر طرح کا غلبہ پوری کائنات کے اوپر اس ذات مبارکہ کا ہے۔ اور اس کی یہ نازل کرنا یا اس کی جو پوری کی پوری کائنات کی تخلیق ہے، جس طرح سے اس کو تخلیق کیا، جس طرح سے اس کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے، اور جس طرح سے یہ منزل یا وقت کے ساتھ ساتھ یہ پورے کائنات کا نظام جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، یہ کمال حکمت کے ساتھ ہے۔ یا یہ کتاب جو ہے اس کے مندرجات اور اس کا اسلوب اور اس کے ذریعے سے نصیحت اور اس کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی، اور پھر جو رہنمائی قبول کرتا ہے اس کا آگے بڑھنا، اور جو رہنمائی نہیں کرتا اس کو پوری وارننگ دے کر ہر چیز کو واضح کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کے ساتھ اس پوری کتاب میں مذکور ہے، منقول ہے۔ تو یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو کہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کا غلبہ یا اس کی قدرت کی طاقت کتنی ہے، اور اس کی حکمت کتنا وہ بڑا حکمت والا ہے، کتنی حکمت کے ساتھ اس نے یہ سارا کچھ کیا، اس کا اندازہ ہمیں ابھی اگلی آیات سے ہوتا ہے۔ ان فی السماوات والارض، تو بے شک آسمانوں اور زمین میں لآیات، نشانیاں ہیں، للمؤمنین، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں یا ایمان والے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں، اس پوری کائنات میں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں یا ایمان والے ہیں، یقیناً بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی طرف ہم اشارہ کریں، اس سے پہلے متعدد آیات، بہت ساری آیات گزری ہیں جس میں بہت ساری نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دنائیں تو اس کائنات میں بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں، بے شمار نشانیاں، اور ان نشانیوں کو وہی پہچان سکتا ہے، یا ان نشانیوں کے اوپر تحقیق کر کے، جستجو کر کے وہی جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے، یا وہی ہے جو ان نشانیوں کا فائدہ پا سکتا ہے، جو ان کی اصل حقیقت کو سمجھ کر
اللہ کی توحید اور وحدانیت جو ہے اس کا اقرار کر لے، وگرنہ سارا کچھ علم ہونے کے باوجود جو کوئی اگر یہ کہہ دے کہ فینومینا آف مین نیچر ہے، یہ قدرتی عمل ہے، بس اسی طرح سے ہوتا ہے، اسی طرح سے چلتا جا رہا ہے، تو بہت سارے سوال ایسے ہیں جن کا جواب وہ نہیں دے پا سکتا، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی جواب ہوگا کہ یہ پوری کائنات آپس میں یہ کس طرح سے ایک ربط میں مضبوط ہے، کس طرح سے یہ سلسلہ جو چلتا جا رہا ہے۔ ظاہری طور پر تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ مطلب دو اجسام ہیں، ان کی آپس میں کشش ہوتی ہے، اور وہ کشش کی وجہ سے ان کی یہ حرکت ہوتی ہے، یا بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے سائنٹیفک فیکٹ جو ہیں وہ بیان کرتی ہے ہمیں سائنس بھی، ٹیکنالوجی بھی، ساری باتیں، لیکن ان میں یہ جو رمق ہے ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم رکھنے کی اور اس کا تعلق استوار رکھنے کی، وہ 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 کہاں سے آتی ہے؟ کون سی ذات ہے جو سارا کچھ جو ہے وہ اس نظام کو قائم کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ان کے پاس یقیناً نہیں ہے، اور اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون فطرت ہے، یا فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، یا اس طرح کے جوابات جو ہیں، اس سے وہ اپنے دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت وہ اپنی کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں، بجائے اس کے کہ ہم اپنا موضوع جو ہے اس کو مزید پھیلا دیں، جس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آگے ہمیں کچھ نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں سے اس کا تذکرہ ملے گا، اور یہ ساری نشانیاں جو ہے یہ ہمیں کس طرف دعوت دیتی ہیں؟ بہت سی طرف دعوت کرتی ہیں، تحقیق اور جستجو اور ریسرچ کرنے کی دعوت دیتی ہیں، اور مطلب اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کرنے کی دعوت دیتی ہیں، اور جو سب سے بڑی دعوت جو دیتی ہیں کہ اس کا نتیجہ اخذ کرو کہ یہ سارا کچھ کس ہستی کی طرف سے ہے، اور وہ ہستی کون سی ہے، اور وہ توحید کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے جو سارا کچھ، یہ سارے نظامات اور سارے جو نظام کائنات ہے اس کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے، وہ ہستی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو سب سے بڑی جو دعوت تحقیق کے بعد، جستجو کے بعد، جو سم اپ کر کے ریسرچ کا جو کنکلوژن کر کے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے، وہ دعوت جو ہے وہ توحید کی طرف ہے، لیکن پھر بھی اکثریت جو ہے وہ توحید کا انکار کرتے ہیں، مختلف طرح کی باتیں یا مختلف طرح کے اپنے مطلب اسٹڈیز دے کر، یا مختلف طرح کی کے موضوعات کے اوپر آ کر۔ بہرحال کچھ نشانیاں جو ہے اس پوری کائنات میں پھیلی، ان کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے اگلی آیات میں۔ ان میں سے سب سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ نشانی اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے لیے، اس کی طرف مطلب رہنمائی کرنے کے لیے، یا یہ دیکھنے کے لیے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور سب سے اہم نشانی کہ انسان کے لیے وہ وفی خلقکم، تمہاری اپنی پیدائش میں، تمہاری اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، کہ تم ذرا اپنی زندگی کو دیکھو کہ تم کیسے پیدا ہوئے، تمہاری اپنی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیسے کی۔ اب اس سے کچھ عرصہ پہلے تمہاری اس دنیا میں جو پیدائش ہوئی، اس سے کچھ عرصہ پہلے تک تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، دور دور تک کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ تمہارے نام کی، تمہاری پہچان کی، تمہاری آئیڈینٹی کی کوئی شخصیت، کوئی انسان جو ہے وہ اس روئے زمین پر آئے گا۔ پھر تم اپنی ایک زندگی جو ہے وہ گزارتے ہو، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا، کس طرح سے پھر تمہاری زندگی کی حفاظت کی اس موت کے مقررہ وقت تک، اور پھر تمہاری زندگی میں بے شمار انعام و اکرام کیا، فضل و کرم کیا، جس میں سے کچھ چند چیزیں جو ہیں وہ ان کا تمہیں کہنے کے ادراک ہے، یا تم ان کا احساس کرتے ہو، اور لامحدود ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر انعام کی گئی، جس کو تم سمجھتے ہی نہیں، جس کا تم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا، اور پھر تمہاری زندگی کے خاتمہ ہونے کے باوجود زیادہ سے زیادہ تمہارے بیٹے، اور یعنی ایک نسل یا دو نسل تک تمہارا کوئی نام لیوا ہوگا، اور اس کے بعد پھر کوئی تمہارا نام لیوا بھی نہیں ہوگا، اور تمہارا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ماں سوائے چند ان لوگوں کے جنہوں نے تاریخ میں کچھ بڑے کارنامے کیے، یا بڑا نام پیدا کیا، لیکن وہ بھی بہت محدود ہیں، اور ان کا بھی صرف یاد جو ہے، یا ان کا جو قول، یا ان کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ وہی تاریخ کی کتابوں میں لکھی جائیں گی، ادروائز وہ ہستیاں جو ہے وہ یہاں سے مٹ گئیں، معدوم ہو گئیں۔ مادی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، تو یہ تمہاری اپنی تخلیق، تمہاری اپنی پیدائش میں
اللہ ताला की बहुत सारी निशानियां छुपी हुई हैं। अगर तुम अपने गिरबान में जो को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर तुम मतलब थोड़ा सा गौर व फिक्र करो, मुख्तलिफ पहलुओं से टेक्निकली भी देख, टेक्निकली मतलब साइंटिफिकली देख लो अपने जिस्म को, या इस दुनिया में तुम्हारा रहन सहन जो है वो देख लो किस तरह से, ये सारे के सारे मामलात जो हैं, तो तुम्हारी अपनी पैदाइश में तुम्हें सबसे पहले और सबसे बुनियादी जो है, जहाँ जहाँ जब तुम स्टडी शुरू करो तो सबसे पहले तुम अपनी ज़ात को देखो कि तुम्हें उसमें अल्लाह ताला की कितनी निशानियां नजर आएंगी। और अपनी ज़ात से निकल कर ज़रा दूसरी तरफ भी देखो तो वमा यबुत्तु मिन दाब्बा, और उनमें भी जो फैलाता है जानदारों को, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के जानदार जो हैं वो इस रुए ज़मीन पर फैला दिए। अब इन जानदारों से मुराद चलती हुई जो ज़िंदगी है ज़मीन के ऊपर, जानदार जो हैं वो दो किस्म के, आम तौर पर हम जो डेफिनेशन करते हैं जानदार और बेजान चीज़ों की, कि जानदार चीज़ों में तो आम तौर पर वो दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो नबातात वगैरह हैं जो एक ही जगह पर खड़ी रहती हैं, पौधे वगैरह जो है, लेकिन उनमें जिंदगी होती है। और दूसरे जो चल फिर कर इधर उधर चल फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो ये जानदार हैं जिनकी तरफ इशारा है। और इन जानदारों में या इन जानवरों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे जानदार हैं जिनको तो तुम जानते हो, जिनको तुम पहचानते हो, जिनसे तुम ज़ाहरी तौर पर कुछ फ़ायदा भी हासिल करते हो, या जिनसे तुम मानूस हो, जिनके बारे में तुम्हें मालूमात हैं, जो तुम्हारे लिए बराह रास्त या बिल वास्ता फ़ायदे की चीज़ें हैं या फ़ायदे के हैं। लेकिन बेशुमार जानदार ऐसे हैं जिनको तो तुम जानते भी नहीं, और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे सामने आती हैं लेकिन तुम्हें उनका इदराक ही नहीं कि वो तुम्हारे किस तरह से काम आ रही हैं। जबकि इस कायनात की बहुत सारी चीज़ें, बेशुमार चीज़ें, बल्कि हर चीज़ जो है वो बराह रास्त या बिल वास्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो तुम्हारे ही, इंसान ही के काम आ रही हैं। इंसान ही की आसूदगी के लिए, उसी की राहत और उसी के सुकून और उसी की ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने मुहैया किया है। तो ये जानदार जो इर्द गिर्द देखते हो आपने, ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। और बेशुमार जानदार हैं जिनको तुम काउंट भी नहीं कर सकते, जिनकी स्पीशीज जो है, जिनकी नस्लें जो है, या जिनकी किस्में जो है, तुम तो वो भी काउंट नहीं कर सकते। और वो किस तरह से तुम्हारे काम आती हैं, किस तरह से तुम्हारे लिए वो फायदा मंद है, तुम्हें उनका भी इदराक नहीं है। अब यहाँ पर हम बहुत दफ़ा पहले भी जिक्र हो चुका कि ये मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान के काम आती हैं, या मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान जो है उससे फ़ायदा हासिल करता है। उसको अक्सर जो है वो उसको जो मालूम ही नहीं, आम तौर पर कि सवारी वगैरह है या जानवर जिनको वो मतलब अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करता है या अपने दूसरे मामलात के लिए इस्तेमाल करता है, उनका तो वो उसको अंदाज़ा होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसे कीड़े मकोड़े और हशरातुल अर्ज़ और बहुत सारी ऐसी जानदार जिनके बारे में, जिनको शायद वो देख कर कराहत महसूस करता है, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इस इकोसिस्टम में। और अगर हम ये आए तुम्हारी अपनी तख्लीक और फिर जानदारों को जो जिनको अल्लाह ताला ने फैला दिया इस ज़मीन के ऊपर, और इसके बाद आने वाली कुछ आयात में अगर हम देखेंगे नबातात के बारे में भी, कि आसमान से सूरज जो है या रोशनी जो है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और हवाएं, और फिर बादलों के ज़रिए से पानी जो है वो बरसता है, और ये सारा कुछ मिलकर ज़मीन के ऊपर जब आता है तो ज़मीन में एक ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है। तो ये सारा कुछ जो है दर हकीकत हमें हमारा जो इकोसिस्टम है या जिंदगी का जो लाइफ साइकिल है उसकी तरफ बहुत गहराई से हमें इशारा करता है। तो बहुत दफ़ा हमने पहले तज़किरा किया, तो मैंने सोचा कि जस्ट एक सादा तरीन अंदाज से इसको अगर समझने की कोशिश करें हम, तो एक डायाग्राम जो है वो मैंने कल अचानक मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, तो मैंने सोचा हम शेयर करेंगे कि अल्लाह ताला की ये जो कुदरत है या जो इकोसिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया है, उस इकोसिस्टम में फूड चेन जो है एक छोटा सा बिल्कुल पहलू है। उसको देखने के लिए, अंदाज़ा करने के लिए, ये हम अगर इस विजुअल को या इस इमेज को हम अगर देखें, तो इसमें हम देखते हैं कि ये एक फूड चेन है, इकोसिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है ये। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर, जिसका हमें अगली आयत में तज़किरा मिलेगा, कि हवाएं जो हैं वो आती हैं, और सूरज और
سورج یعنی کہ دن اور رات کا آنا جانا، اور پھر بارش کا برسانا، اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے، مردہ زمین کو۔ تو زمین کے اوپر جو ہریالی ہے، زمین کے اوپر جو طرح طرح کی فصلیں اور پھل اور پودے اور جڑی بوٹیاں اور گھاس پھوس اور اس طرح کا چارہ وغیرہ، بہت طرح کی چیزیں جو اگتی ہیں زمین کے اوپر، تو وہ بے شمار ہیں، ان کو بھی کاؤنٹ کرنا ممکن ہی نہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری جو زمین کے اوپر جو نباتات جو اگتی ہیں، ان ساری نباتات کو مختلف طریقوں سے جو اس زمین کے اوپر اگتی ہیں، ان نباتات کو دوسرے جاندار جہاں جو جس میں حشرات الارض بھی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ سمپلسٹ سادہ ترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے جس کو ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کو مزید کھوج لگا کر ہم بڑی جتنی مرضی ڈیٹیل میں چلے جائیں، جتنی کسی کے پاس ہمت ہے اتنا اس کے اوپر تحقیق کرے، اس کے سامنے دریا میں سے ایک ایک قطرہ کر کے پانی جو ہے اس کے سامنے آتا رہے گا۔ بہرحال یہ پوری جو ہریالی ہے یا زمین کے اوپر جو نباتات اور پودے وغیرہ ہیں، ان کو دوسرے جاندار جو زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے ہیں، وہ جو ہے مختلف انداز سے اس کو کنزیوم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، جیسا کہ یہ گراس اوپر یہاں پر اس کی مثال دی گئی ہے۔ مطلب مختلف طرح کے حشرات الارض جو ہیں وہ کھاتے ہیں، مختلف طرح کے جانور کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، اور وہ حشرات الارض جو ہے وہ پھر یا تو پھر وہ مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں فائنل کنزیومر کے طور پر، وہ بھی آگے جا کے دیکھیں گے، یا وہ دوسرے جانداروں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گراس ہوپر جو ہے ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے یہ کسی کام کا نہیں ہوگا، لیکن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ اس کا رہنا سہنا جو ہے وہ ایکو سسٹم کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ذریعے سے مطلب پولن گرینز وغیرہ جو ہیں وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو اس کے فضلات جو ہیں وہ زمین کا حصہ بن کر اس کی زرخیزی بڑھنے کا باعث ہوتے ہیں، اور دیگر بھی ہم اگر تحقیق کریں تو کس کس طرح سے یہ کام آتا ہے۔ لیکن یا تو یہ مر کر مٹی کا حصہ بن جائے گا، یا یہ کسی دوسرے جانور کی خوراک بن جائے گا۔ اور دوسرے جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر فراگ، مینڈک کی مثال دی گئی ہے، یا اس کے علاوہ چوہے وغیرہ جو ہیں وہ ان کو کھا جاتے ہیں، یا دوسرے جانور، اور وہ خوراک جو چوہے وغیرہ جو ہے جب وہ کھاتے ہیں، یا مینڈک وغیرہ اس کو کھاتے ہیں، تو وہ مینڈک اور چوہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کا ایک اپنا رول ہے پورے ایکو سسٹم میں، یا پورے اس ہمارے ماحول میں، ہمارا جو ارد گرد کا یہ زمین کا جو سرکل ہے اس میں۔ اب یہ فراگ کی اگر صرف مثال لے لیں تو ظاہری طور پر ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمارے کسی کام نہیں، لیکن یہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، میں ایسی مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں اگر، تو آج کل تو خیر پریکٹسز جو ہیں، یا آج کل تو نظام تعلیم جو ہے وہ فرق آ چکا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے مطلب انٹر وغیرہ کیا تھا، تو اس وقت بھی یہ فراگ جو ہے، یہ جو مینڈک ہے، اس کو تجرباتی طور پر اس کا ڈائسیکشن کیا جاتا ہے، اس کا آپریشن، اس کو آپریٹ کر کے اس کے مختلف حصے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو بتائے جاتے تھے، سمجھائے جاتے تھے، اور پھر واپس اس کو آپریٹ کر کے، واپس سٹچنگ کر کے، واپس اس کو اگر تو وہ زندہ ہے تو واپس اس کو چھوڑ دینا اور پانی میں، اور پھر وہ زندہ رہتا ہے کہ مر جاتا ہے۔ لیکن تجربات کے طور پر اس کو بہت ساری جگہوں پر بہت سارے ایسے جانور ہیں، جیسا کہ یہ ارتھ ورم جو ہے، ارتھ ورم زمین میں جو ایک جو کیڑا ہے، اس کا بھی اسی طرح سے ڈائسیکشن کر کے اس کے بھی مختلف پارٹ جو ہے وہ سمجھائے جاتے تھے، ان کا دل کا فنکشن کیسا ہوتا ہے، ان کے باقی جو اعضاء ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو بہت سے مختلف انداز سے یہ ہمارے کسی نہ کسی طرح سے کام آتا ہے۔ تو یہ فراگ جو ہے، یہ بھی یا تو وہ مر کر مٹی میں مٹی ہو جائے گا، یا پھر وہ آگے کسی دوسری کی خوراک بن جائے گا، اور دوسری کی خوراک میں یہاں پر جو ہے سنیک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مطلب اس کا سنیک یا سانپ جو ہے وہ اس کو کھا لیتے ہیں، سانپ جو ہے وہ چوہوں یا یہ فراگز وغیرہ جو ہے ان کو بھی کھاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کو کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب ریپٹائل جو ہیں دوسرے، وہ بھی یہ فراگز وغیرہ کو کنزیوم کرتے ہیں۔ اب سنیک جو ہے اس کا اپنا ایک رول ہے ہمارے پورے ایکو سسٹم میں، اس کا اپنا ایک کردار ہے ہمارے ایکو سسٹم میں، اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اس کا زہر جو ہے سانپوں کا، وہ کس طرح سے میڈیسنز میں استعمال ہوتا ہے، وہ کتنا کلیدی اور کتنا اہم رول ادا کرتا ہے ان سانپوں کا زہر جو ہے، بہت ہی
مطلب اہم نوعیت کی جو میڈیسنز ہیں اس میں وہ استعمال ہوتا ہے، اور جو زندگی کو بچانے کے لیے اور ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایکو سسٹم میں یہ سانپ جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے، اور سانپ کو پھر آگے اس کا کنزیومر جو ہے وہ یہاں پر ہاک جو ہے وہ عقاب وغیرہ جو ہے وہ دیے گئے ہیں جو سانپوں کو کھا جاتے ہیں، اور یہ عقاب جو ہے جب یہ بھی اپنی زندگی گزار کر الٹیمیٹلی مر جاتا ہے، تو یہ بھی زمین پر گر کر فائنل کنزیومر کے طور پر، یا فنگی وغیرہ جو ہے زمین کے اوپر اگتی ہے، تو زمین کے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ ان کو ڈی کمپوز کرتے ہیں، بیکٹیریا وغیرہ جو ان کو کھا جاتے ہیں یا ڈی کمپوز کرتے ہیں، اور جب وہ ڈی کمپوز ہو جاتا ہے تو اسی زمین کا، اسی مٹی کا، مٹی وہ جو بن جاتا ہے، اور پھر یہ مٹی یا اس کی ڈی کمپوز فارم میں جو اس کی حالتیں ہوتی ہیں وہ زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی ہیں، زمین کے اوپر جو فرٹیلائز کرتی ہیں زمین کو، جس سے پھر زمین جو ہے وہ مزید تقویت پکڑتی ہے، زمین میں مزید طاقت جو ہے، پوٹینشل جو ہے وہ اس میں ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر اس پوٹینشل کو واپس اسی جو یہاں سے ہمارا یہ سرکل جو شروع ہوا تھا کہ سورج کی روشنی اور ہوائیں اور بادلوں سے پانی برسنا، اس کے ذریعے سے پھر جب وہ کمبائن ہوتا ہے مختلف طرح کے بیج جو ہیں، تو وہ زرخیزی کو استعمال کر کے دوبارہ سے ایک مردہ جو زمین ہے اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی سادہ سی مثال کے طور پر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ صرف ہمیں اندازہ کرنے کے لیے کہ کس قدر وسیع ہے، اور یہ تو بالکل چھوٹا ہے، اور اس میں انسان جو ہے مختلف طریقوں سے مختلف چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور ایون کہ انسان کی اپنی زندگی، جب وہ اپنی زندگی کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کو بھی یہی لگتا ہے کہ ایز اے فائنل کنزیومر اگر انسان ہے تو پھر ایز اے فائنل کنزیومر بھی وہ اسی مٹی سے اٹھتا ہے، اسی مٹی سے پیدا شدہ مختلف طرح کی چیزیں، چاہے وہ پودوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ دوسرے جانوروں کی شکل میں، ان کو استعمال کرتا ہے، ان سے اپنی خوراک لیتا ہے، اور مر کر اسی مٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حکم جو ہے وہ اس میں پھونکا گیا، جو اس بے جان اجزاء کو، ان سارے بے جان اجزاء جو ہیں جو اس زمین سے حاصل کیے گئے، ان کو اکٹھا کر کے ایک خاص شکل و صورت میں دے کر اس کو ایک زندگی کی کیفیت جو ہے وہ اس میں دوڑتی رہتی ہے جب تک کہ اس کا موت کا وقت نہ آ جائے۔ تو اس کی اپنی تخلیق، اس کے اپنے ارد گرد اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا دن اور رات، اور اس کے جتنے بھی ماحول ہے، ہر طرف، کتنی ہی طرف ایک انسان جو ہے وہ اپنی نظر دوڑائے تو اس کو ہر طرف بہت ساری اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، جن کو دیکھ کر یقیناً وہ اس نتیجے پر تو ضرور پہنچتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے کہ جو بغیر کسی کی شرکت کے یہ سارا کچھ کرتی جا رہی ہے۔ تو توحید کی طرف مطلب آنے کے لیے، توحید کو پرکھنے کے لیے، توحید کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کلام جو ہے سب سے پہلے تو وہی کافی ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی جو اس کے اوپر مزید تحقیق کرنا چاہیں تو اپنے ارد گرد دیکھیں تو ان کو بے شمار چیزیں نظر آئیں گے جن کو دیکھ کر وہ اللہ کی توحید کی گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں انہی آیات میں آگے ملے گا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اور کتنی مثالیں ان کو کھول کے بتائیں، اور کتنی آسان طریقے سے بتایا، اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان آیات کے علاوہ کوئی اور چیز لے آئے جس کے ذریعے سے سمجھائے کہ وہ سمجھ جائے۔ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، سن کر، محسوس کر کے، مطلب آبزرو کر کے، ریسرچ کر کے بھی ان کو اگر نہیں سمجھ آتی، اور نہیں وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کو اقرار نہیں کرتے، تو پھر تو بس ان کا اللہ مطلب اللہ ہی ان کو پوچھے گا، پھر تو بس وہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بس اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ میرا خیال ہے کافی آگے والنے والی آیات جو ہیں ان کے بارے میں بھی ایک تمہید کے طور پر ہم نے کافی کچھ دیکھ لیا، گو کہ مختلف انداز میں، لیکن وہ سارا کچھ ہم نے مختلف طریقوں سے پہلے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تخلیق کیا، اس کی طرف دیکھو، پھر تمہاری اپنی پیدائش میں، اور پھر جو کچھ وہ زمین میں جانداروں کی شکل میں پھیلاتا ہے ان کی طرف تم دیکھو، تو تمہیں بہت ساری نشانیاں اللہ کی نظر آئیں گی۔ وہ اس کے علاوہ آیاتن، یہ نشانیاں ہیں لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو ان ساری نشانیوں کو پرکھ کر اس کے ذریعے سے پھر وہ اپنے دل میں یقین پیدا کرتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بغیر کسی کی شرکت کے اکیلا یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اس میں وہ کسی قسم کا کوئی شریک بھی نہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی قدرت اور طاقت بھی نہیں کہ ان میں سے
پورا نظام جو ہے وہ تو درکنار، اس کے نظام کا ایک حقیر سا، ہلکا سا اور سب سے چھوٹے سا چھوٹا اور مختصر سا مختلف پہلو جو ہے وہی اس کو وہ برقرار رکھتے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔ اور یقین اور شک کے بارے میں بھی ہم نے مختصر سا تذکرہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کیا کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو یقین ہوتا ہے یا تو شک ہوتا ہے۔ یقین جب کوئی انسان کر لیتا ہے تو پھر اس کے ذہن ہمیشہ اس کی طرف فوکس رہتا ہے، تو جو اپنے ذہن کو فوکس کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے اس کا اقرار کرتے ہیں، در حقیقت وہی ہیں جو ان نشانیوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور بدلنے کا رات اور دن، رات اور دن کا ہیر پھیر جو ہے، رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا، رات اور دن کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں بھی کافی دفعہ ذکر ہو چکا کہ رات اور دن کا جوڑا جو ہے یہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ مطلب کیلنڈر جو ہے وہ ان کو مطلب جاری و ساری رہنے کا، وقت کو ناپنے کے لیے سورج اور چاند جو ہے ان کی آپس میں جو کوآرڈینیشن ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ دن کی زندگی، دن کو انسانوں کے سے انسان جو ہے وہ اپنی معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اور رات کو وہ اس کا آرام کرنا۔ دن کی زندگی جو ہے وہ الگ سے زندگی ہے، رات کی زندگی وہ ایک الگ سے زندگی ہے، اور دن اور رات دونوں کا لازم و ملزوم ہونا ہماری زندگی کے لیے یا اس پوری روئے زمین جو ہے اس کے اوپر زندگی کا برقرار رکھنے کے لیے کچھ ضروری ہے، کس قدر ضروری ہے کہ پودے فار ایگزامپل، انسان جو ہے وہ دن کے ٹائم میں دوڑ ڈوب کرتا ہے اور رات کے ٹائم میں آرام کرتا ہے۔ پودے جو ہیں وہ دن کے وقت میں اپنی خوراک تیار کرتے ہیں سورج کی روشنی سے، اور رات کے وقت میں وہ اس کو کنزیوم کرتے ہیں۔ دن کے وقت میں وہ آکسیجن جو ہے وہ مطلب خارج کرتے ہیں، اور رات کے وقت میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ بہت سارے مختلف پہلو ہیں جو دن اور رات کی زندگی میں اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں تو ہمیں بے شمار پہلو نظر آتے ہیں۔ تو دن اور رات کے آنے جانے میں اور اس کا امپیکٹ جو ہے تمہاری روئے زمین کے اوپر جو زندگی ہے یا تمہاری اپنی زندگی جو ہے اس کے اوپر کس قدر گہرا ہے، اس کی طرف بھی ذرا غور و فکر کرو تو تمہیں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو اتارا اس نے آسمان سے، من رزق، رزق کی شکل میں، جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے رزق نازل کیا۔ اب یہ رزق جو ہے یہاں پر پانی کی طرف اشارہ ہے یا بارش کی طرف اشارہ ہے؟ آیت کے اگلے حصے سے ہمیں یہی واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ پانی یا بارش کی طرف یہ اشارہ ہے، لیکن جس طرح سے اگلا آیت کا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کو دوبارہ سے، مردہ زمین کو زندگی دینا، تو صرف آسمان سے بارش کی شکل میں پانی برسنا جو ہے یہ سب سے کامن ایک کہہ لو کہ بیہیویئر ہے۔ اس کے علاوہ بھی جیسا کہ آسمان کی طرف اگر دیکھیں تو ہوائیں جو اڑتی پھرتی ہیں ہماری فضا میں، وہ بہت ایک اہم رول جو ہے وہ پلے کرتی ہیں اس مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے۔ یا اس کے علاوہ سورج کی روشنی جو ہے وہ آسمان سے ہماری طرف آتی ہے، وہ انتہائی اہم رول پلے کرتی ہے اس مردہ زمین کو زندہ کرنے میں، اور پھر اس کو توانائی مطلب پہنچانے میں۔ تو مختلف طرح کے رزق جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی زمین کو زندہ کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ بہرحال یہاں پر بارش کا تذکرہ ہے تو اسی کو ہم لے کر چلتے ہیں کہ بے شک اس نے آسمان سے رزق جو ہے بارش کی شکل میں رزق اتارا، بارش کی شکل میں یا روشنی کی شکل میں، دھوپ کی شکل میں یا ہواؤں کی شکل میں۔ فاحیا، پھر ان رزق کے ذریعے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد یا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ زمین جو ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے، یعنی موسم کے اعتبار سے فصلیں جو ہیں اناج وغیرہ کی وہ بہترین مثال ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ ایک مقررہ وقت جو 2 4 6 مہینے کے بعد وہ فصل جو ہے وہ اس کو کاٹ کر ختم کر دیا جاتا ہے، اور دوبارہ سے اس فصل کا پورا دوبارہ سے اٹھنا، یا مطلب گرمی کے موسم میں پوری زمین خشک ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی اس کے اوپر فوار پڑتی ہے بارش کی تو وہ پھر سبزہ لہلہا اٹھتا ہے۔ اسی طرح سے پھل وغیرہ لگنا جو ہے مطلب درختوں کے اوپر، یہ بھی موسموں کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی زندگی اور موت کا آنا جانا جو ہے اس کی طرف ایک بہت ہی باریک اشارہ کرتا ہے، جو باریک بینی سے اگر دیکھے تو جس طرح سے زندگی اور موت کا سلسلہ ہمیں بڑا فریکوینٹلی نظر آتا ہے اس روئے زمین کے اوپر، اسی طرح سے انسان کی اپنا اپنا بھی یہی ہے کہ انسان بھی اسی طرح سے اسی زمین سے اٹھتا ہے، کچھ عرصہ تک اپنی زندگی گزارتا ہے اور پھر اسی زمین میں مل کر مٹی کا مٹی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پانی آسمان سے رزق جو ہے پانی کی شکل میں یا دوسرے رزق کی شکل میں اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو
اس کے مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ سے اس کو زندگی بخشتا ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، مختلف طرح کی ہوائیں مختلف وقتوں میں، مختلف موسموں میں مختلف طرح کی ہوائیں آتی ہیں جو مختلف طرح سے اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتی ہیں۔ سردیوں میں سرد ہوائیں آتی ہیں، گرمیوں میں گرم ہوائیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، بغیر اس میں نمی وغیرہ نہیں ہوتی، جس میں سے بہت ساری فصلیں جو ہیں وہ پکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل اگر ہم دیکھیں تو گندم جو ہے اس کی کٹائی کا موسم ہے، تو آج کل جن علاقوں میں تو مطلب نمی والی ہوا، وہ ہوا جو بارش لے کر آتی ہے، یا جن علاقوں میں موسم جو ہے وہ اس طرح کا ہے، وہاں پر کسان جو ہے وہ پریشان ہے کہ ان کی فصلیں پکنے کے لیے وہاں پر گرم ہوا یا مطلب بغیر نمی کی ہوا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس سے ان کی فصلیں جو ہیں وہ پکیں گی۔ لیکن وہاں پر ہوائیں اگر اپنے اندر نمی جو ہے یا پانی کے قطرے جو ہے وہ سمیٹے پھریں، تو وہاں پر تو وہ کٹائی نہیں ہوگی۔ اس کا چھوٹی سی مثال آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، ہم اس کو سیاست کی نظر نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں مطلب کچھ ایک پرٹیکولر ایریا میں پاکستان میں گندم کی فصل کو خشک کرنے کے لیے یا اس میں سے نمی دور کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے اس کو بہت تیز ہوا دی جا رہی ہے، تاکہ اس میں سے نمی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ فصل جو ہے وہ پک جائے اور کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ہوائیں جو ہے وہ مختلف طرح کا رول جو ہے وہ پلے کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر پولینیشن جو ہے مطلب پھولوں کے جو نر ذرات جو ہیں وہ مادہ ذرات تک پہنچانا جو ہے، جن سے پھر پھل وغیرہ جو ہیں بڑے مطلب پکتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی پیداوار جو ہے وہ بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر سردیوں کی ہوا، سرد ہوائیں اور گرم ہوائیں مختلف طرح کی ہمارے ایکو سسٹم میں، مختلف طرح کی ہوائیں مختلف علاقوں میں وہ مختلف طرح سے رول جو ہے وہ پلے کرتی ہیں۔ تو یہ ہوائیں جو ہیں کس وقت کہاں پر کتنی بھیجنی ہے، اور پھر ضرورت کے مطابق اگر کہیں خدا نخواستہ ضرورت سے زیادہ ہوا بھیج دی تو وہ بھی کس قدر طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، کس قدر وہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اور کہیں پر اگر ضرورت سے کم ہوا بھیج دی، یا کہیں پر اگر بند کر دی اللہ تعالیٰ نے ہوا، تو وہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک آیات میں دیکھا تھا کہ کشتیاں جو سمندر سے چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہوا چلاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چلتی ہیں، اور اگر ہوا کو بند کر دیں تو اس کے ذریعے سے ان کشتیوں کا سفر جو ہے وہ ہونا بند ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مطلب وہ جو ایکواٹر ریجن ہے اس کے اوپر ہوا جو ہے وہ اس طرح سے آتی ہے کئی علاقوں میں، کہ وہاں پر ہوا کا دباؤ کبھی اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ لہریں جو ہیں وہ بہنے کی بجائے مطلب ان میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے بحری جہازوں کا گزرنا یا ان کا سفر جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہوائیں جو ہے مختلف طریقوں سے مختلف وقتوں میں مختلف طرح کی ہوائیں مختلف طرح کے انسان کے کام آتی ہے۔ اس کے اوپر بھی اگر انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے تو اس کو بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے وہ ملے گی۔ آیات، یہ ساری نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں، جو تھوڑا سا سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو تھوڑا سا اپنے عقل کو استعمال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم اور فراست اور بصیرت وغیرہ دی ہے، جو اس کو استعمال کر کے تھوڑا سا غور و فکر کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان نشانیوں سے سیکھ سکتے ہیں اور ان نشانیوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وگرنہ جتنا مرضی علم حاصل کر دیں، اگر ان کا آخر مطلب یہی ہے، ان کا حاصل کلام یہی ہے کہ ہاں بس ہم تو نہیں مانیں گے، یا یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ تو بس نظام قدرت چلتا آ رہا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے دنیا میں تو بہت کچھ کما پائیں، لیکن اس کی جو حقیقی کامیابی ہے، جس کا تذکرہ جو ہے ہمیں ابھی پچھلی سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں ملا، کہ حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، تو وہ آخرت کی کامیابی سے محروم ہی رہیں گے۔ دل کا آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے لیے یہ تمہارے لیے رہنمائی ہے کہ ذرا ان کی طرف دیکھو تو تم اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ذات کو پہچانو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، نتلوہا، جو ہم تلاوت کرتے ہیں انہیں، علیہ کا بالحق، کی آپ پر حق کے ساتھ، تمہارے اوپر یہ پورے کا پورا حق جو ہے، یہ اللہ کی آیات جو ہیں یہ ہم تمہارے اوپر بیان کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، تمہارے اوپر ذکر کر رہے ہیں، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حدیث، پھر کس بات پر، بعد اللہ، اللہ کے بعد،
پھر اللہ کے بعد کس بات پر وہ آیاتی ہو، اور اس کی آیات، اللہ کی آیات اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اس کے بعد اللہ کی کس بات پر یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. یعنی اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی، تمہاری اپنی ذات، تمہارے ارد گرد، تمہارا ماحول، تمہارا دن اور رات، تمہارا آنا جانا. مطلب کائنات میں اگر تم دیکھو تو کس کس چیز پر تم دیکھو گے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں مل رہی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انکار کرتا جا رہا ہے تو اور کتنا آسان کر کے اللہ تعالیٰ بتایا، اور کتنی نشانیاں تمہیں چاہیے، یا کس طرح کی نشانیاں تمہیں چاہیے کہ تم اس رب کو پہچان سکو، اس کی معرفت تم حاصل کر سکو، یا اس کی توحید جو ہے اس کی گواہی تمہارے جو دل ہے، تمہارے جو اپنے ریسرچ ہے، تمہاری اپنی ٹیکنالوجی ہے، وہ خود کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کس طرح کی اور نشانیاں، یا کس طرح کی اللہ تعالیٰ کی کلام یا بات جو ہے وہ تم تک پہنچے تو تم اس کے اوپر یقین کرو گے. یعنی یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے آسان، اس سے، اور یہ ہم دیکھیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ آیات جو ہیں یہ مزید کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مزید کھل کر ہمارے سامنے آسان ہوتی جا رہی ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آسان ہوتی جا رہی ہیں، ہمارا ان کے اوپر یقین کرنا ہے. جیسا کہ آج غالباً ہم پڑھیں گے، یا ہو سکتا ہے کل کے سبق میں آ جائے، یا غالباً آج کے سبق میں، کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے. اب کائنات کو اللہ تعالیٰ، آسمانوں اور زمین کا وہاں پر ذکر ہے کہ آسمانوں اور زمین کو مسخر کر دیا. تو ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے، چلو اپنے ارد گرد جانوروں پر یا زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کے اوپر تو اس نے اپنی حکومت کر لی، باقی جو آسمانوں کے اوپر جو ہے دوسرے ستارے، وہاں تک تو اس کی پہنچ ہی نہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے 20 40 50 سال میں مریخ جو ہے اس کے اوپر ایک بڑی آبادی جو ہے، آباد کاری کا نظام جو ہے وہ بنا رہے ہیں. انسان جو ہے وہ وہاں تک پہنچا ہے، اور وہاں پر وہ اپنی آباد کاری کا جو ایک منصوبہ جو ہے وہ بنا رہا ہے. واللہ عالم، ہمیں بہت ساری انفارمیشن جو موجود ہیں، کوئی مسلمان سائنٹسٹ جو ہے وہ تحقیق کر کے ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چلے کہ ان میں کتنی حقیقت ہے، اور یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی. جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ ہمارے سامنے آتی جائیں گی، تو انسان تو اس زمین سے نکل کر دوسرے جو سیارے اور ستارے وغیرہ ہیں، یا دوسری جو پلانٹس ہیں، ان کے اوپر بھی اپنی دسترس یا اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کرنے کے چکر میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی آیات جو ہے ہمارے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ آسان ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے اوپر یقین کرنا ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہوتا جا رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 1450 سال پہلے بتا دیا، وہ ہمارے لیے وقت کے ساتھ ساتھ کھلتا چلتا جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ اور کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں تمہیں ملیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو، اور یا اس کی وحدانیت جو ہے، یا اسی کی طرف سے یہ سارا کچھ ہے، اس کے اوپر تم یقین کر لو. وَيْلٌ، تو پھر اس کے باوجود جو اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں ان کے لیے وَيْلٌ، ہلاکت ہے، لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر بڑے چھوٹے گناہ گار کے لیے. ہر بندہ جو گناہ گار ہے، جو اللہ کی عنایات کا انکار کر کے اپنے آپ کو گناہ گاروں کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے، اس کے لیے ویل، ہلاکت ہے. ویل جو ہے وہ ہلاکت بھی کہتے ہیں، تباہی اور بربادی، یا ویل جو ہے وہ جہنم کا ایک درجہ، یا جہنم کا ایک ٹھکانہ، یا جہنم کا ایک ڈپارٹمنٹ، ایک پہلو جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو ایسے لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے اپنے ساری نشانیوں کو پہچان کر بھی اپنے آپ کو گناہ گاروں کی لسٹ میں شامل رکھا. یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات. یہ ان کے لیے ہلاکت کیوں ہے، یا وہ گناہ گار ہونے کی وجہ کیا ہے، یا کس وجہ سے وہ گناہ گار ہیں، یا کس وجہ سے ان کے لیے وہ ہلاکت ہے. ان میں سے ایک وجہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، یسمع آیات اللہ، کہ وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو. وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تتلا، جو کہ پڑھی جاتی ہیں علیہ، اس پر، جو کہ اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں کھول کھول پر. اللہ تعالیٰ نے آسان زبان میں اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس آسان زبان کو اس زندہ جاوید زبان کی شکل میں اس کے اوپر ذکر کر دیا، بلکہ اس کی مزید ایکسپلینیشن جو جو ضروری تھی وہ بھی ساری دے دی. تو پھر اس کے بعد پھر انسان کی اپنی تحقیق جو ہے وہ بھی اس کے مختلف پہلوؤں پر پرکھ کر بہت ساری معلومات جو ہے وہ اکٹھا کر کے اس کی گواہی دیتی ہے. تو یہ وہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ساری جو اس کے اوپر ذکر کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں. ثم یسر مستکبرن، پھر وہ یسر اڑ جاتا ہے اس کے اوپر، مستکبرن، تکبر کرنے والا بن کر. یعنی اس کے اوپر وہ اڑ جاتا ہے، کس کے اوپر؟ نہ مانو کی رٹ کے اوپر.
یا میں جو پچھلا جو میرے آباء و اجداد نے جو کہا وہی بس ٹھیک ہے، جو مرضی آتا جائے، میں تو اس سے نہیں ہٹوں گا. تو یہ اس کا اڑ جانا جو ہے در حقیقت تکبر ہے، اس کا غرور ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس بات کے اوپر اڑا رہتا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کان لم یسما ہوا، اس کا یہ بیہیویئر جو ہے یہ ایسا ہے کہ گویا کان لم یسما کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں انہیں. یعنی اس کی آیات کو جو آسان کر کے، جو مزید ایکسپلین کر کے اس کے اوپر ذکر کی گئی، اس کا رویہ یا اس کا اڑ جانا تکبر کرتے ہوئے اس قدر زیادہ ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، اس کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رہوں گی، سنی انسنی کر دی اس نے. اس کا یہ رویہ جو ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے ہلاکت ہے، یا اس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتا ہے. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے فبشرہ بعذاب علیم، تو آپ خوشخبری سنا دیجیے انہیں دردناک عذاب کی. دردناک عذاب کی، عذاب کی خوشخبری، عذاب کی تو خوشخبری نہیں ہوتی. لیکن ایک اگر ہم دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے یا کسی منزل کی طرف جا رہا ہے، اس نے اپنا راستہ ایک طے کر لیا کہ میں اس راستے پر چل رہا ہوں، اور اس راستے کی منزل کو ملنا جو ہے وہ اس کے لیے خوشخبری ہے. وہ اچھی ہے یا بری ہے، اگر اس نے اختیار استعمال کر کے جنت کی طرف رستہ ناپنا شروع کر دیا کہ اس کے لیے جنت خوشخبری ہے. لیکن اس نے اگر خواہش کی کہ میں سارا کچھ اس کو پتا ہے، اس راستے پر چلے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے جو ابھی ذکر ہوئی کہ اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، کھول کھول کر آسان کر کے مزید ایکسپلینیشن کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر علماء نے اس کو بہت مختلف انداز سے ذکر کیا، بہت آسان کر کے ذکر کیا. اس کے باوجود وہ راستہ چوز کرتا ہے جی کہ میں تو اس جہنم کے راستے پر چلوں گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جہنم کی خواہش کر رہا ہے، اس کی خواہش اس کو مل رہی ہے. اس کی یہ خوشخبری اس کو سنا دو کہ وہ جو جس جہنم کی خواہش کر رہا ہے وہ جہنم اس کو ملنے والی ہے، تو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. وَإِذَا، اور جب علم من آیاتنا، وہ معلوم کر لے ہماری آیات کو، جب اس کو ہماری آیات کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، وہ جان جاتا ہے ان کو، شیء کچھ بھی اس کے بارے میں، مختلف موضوعات، مختلف پہلوؤں پر وہ کچھ بھی اس کے بارے میں علم حاصل کر لے، اس کے باوجود نتخذا، وہ بنا لیتا ہے، حضوا، اس کا مذاق، اس کے باوجود اس کا مذاق بنا لیتا ہے. آج سے پہلے مطلب اگر ہم رویہ دیکھیں مشرکین کا، تو وہ بھی مختلف طرح سے مذاق اڑاتے تھے قرآن کی آیات کا. دیکھو جی کس طرح کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں، پچھلے لوگوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، کس سے کہانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یا مختلف طرح کی مثالیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، ان کو پیش کر کے وہ کہتے ہیں، جو مذاق اڑاتے کہ یہ مثال دینے کا کیا تک بنتی ہے. یا ہنسا کھیل، یا مسلمانوں کی حالت، یا مسلمانوں کو جو ایمان لے کر آنا ہے ان کے اوپر وہ مذاق کرتے کہ یہ کس طرح سے مطلب ایک ایسا مطلب دین کے اوپر چل رہے ہیں جس کے اوپر چلنے کا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہے، الٹا وہ مطلب اپنی زندگی کو اور زیادہ انہوں نے مشکل میں ڈال دیا ہے. تو مختلف طریقے سے وہ مذاق اڑاتے ہیں، مختلف طریقے سے ان کی تضحیک وغیرہ کرتے ہیں. تو آج ہمارا رویہ جو ہے وہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے. یہ سارا کچھ، بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے کھل کے آ جانے کے باوجود، یہ جو اوپر ذکر ہوا کہ وہ اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، سود نہیں لینا، لیکن سود کے لینے کے اوپر اور دینے کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. ہمارا پورا بینکنگ سسٹم اور ہمارا پورا حکومتی نظام جو ہے وہ بھی، اور کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی، سارے کا سارا زکوٰۃ دینا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، سب سے لازم و ملزوم ہے. لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں کس قدر ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وہ تو چلو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہم انفرادی لیول پر بھی دیکھیں تو مختلف طرح کے ہمارے معاملات ہیں، رسم و رواج ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہیں، جن میں بہت واضح ہدایت ہونے کے باوجود ہم ان کو اپنی مرضی سے مطلب ہم کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں. خاص کر ہمارے جو معاشرتی رویوں میں جو مطلب شادی بیاہ، لین دین اور تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں، یا ہمارے نظام تعلیم میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ہم بھی آج انکار کر کے، وہ در حقیقت ان کے اوپر، اپنی باتوں کے اوپر تکبر کر کے اڑے رہنا مطلب ہے، یا ان کا مذاق اڑانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، اس کو سن لیا، اس کو بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے علماء نے ہمارے اوپر ذکر بھی کر دیا، لیکن اس کو پش پش ڈال کر اپنی منمانی کرنا. تو یہ مختلف طریقے جو ہیں، یا مختلف ہمارے رویے جو ہیں، وہ بہت ساری طرف ہمارے اشارہ کرتے ہیں کہ ذرا اپنی غور و فکر کرو ان چیزوں کے اوپر.
اولئک لہم عذاب مہین، تو وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ سارے اس طرح کے رویہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ ان لوگوں میں، یہ براہ راست مشرکین کے بارے میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس میں سے نصیحت اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنا بھی دیکھنا ہے، اپنے رویے یا اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے، اور اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو بہت ساری ایسی ہماری باتیں ہیں جو ہمارے اوپر بھی اس میں لاگو ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے جتنے رویے ہیں وہ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور وہ رسوا کرنے والا عذاب کہاں؟ میں وراء جہنم، ان کے پیچھے سے، جہنم کی شکل میں، ان کے پیچھے سے کہنے کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر ان کو ابھی نظر نہیں آ رہا، جیسے کہ خوشخبری سنا دو کہ وہ جس منزل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں وہ منزل ان کو ملنے والی ہے، یعنی جہنم کے اوپر۔ ویسے تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن آیات کی روشنی میں دیکھیں تو وہ جہنم کا بہت ساری چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے وہ اس راستے پر گامزن ہے، کہ اس کا مطلب ہے وہ ایک اندھی چیز ہے جس کو وہ اپنے ذہنوں سے معدوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ جہنم کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پیچھے بھاگنے کا مطلب ہے کہ جہنم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا اس کے آگے آنے والا جو گڑھا ہے جس میں وہ گرنے والے ہیں وہ جہنم ہی ہے۔ تو وہ رسوا کن عذاب جو ہے وہ در حقیقت ان کے پیچھے، جس کے پیچھے جہنم کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں، یا جس کا الٹیمیٹلی جہنم کے گڑھے میں جو گرنے والا ہے وہ عذاب ہے جو اس کو رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ ولا یغنی، اور اس دن اس عذاب کی شکل میں خدا نہ خواستہ اس کے اوپر جب یہ عذاب آتا ہے تو ولا یغنی عنہم، تو نہ وہ قائم آئے گی ان کے با کسبوا شیئن، ان جو کچھ انہوں نے کمایا، کچھ بھی دنیا کی زندگی میں وہ انکار کر کے، اپنی ہٹ درمی کر کے، اڑے رہتے ہوئے، مطلب ضد کر کے، تکبر کر کے، اس نے جو بھی کچھ کمایا، چاہے اس نے دنیا میں مال و دولت کمائی، چاہے عزت شہرت کمائی، چاہے آسانیاں کمائی، لیکن کمپرومائز کر کے اپنے دین کو، اللہ کی نصیحت کو، اللہ کی آیات کو کمپرومائز کر کے، یا اللہ کی آیات، اللہ کی نصیحت، اللہ کے دین کے بدلے میں اس نے یہ سارا کچھ کمایا، تو اس کا یہ کمانا جو ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ولا متخذو، اور نہ کام آئیں گے، متخذو، جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا یا جن کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء کارساز، یا جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز یا اولیاء ولی جو ہے وہ بنا لیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر ان مادی چیزوں کے اوپر یا ان ہستیوں کے اوپر انہوں نے ایک توقع، ایک امید جو ہے وہ لگا رکھی کہ یہ ہمارے والی وارث ہیں، یہ ہماری مددگار ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے۔ بہت ساری ایسی باتیں غالباً اسی سورہ مبارکہ میں بعد میں آنے والی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کا اپنی نفس کی پیروی کرنا جو ہے وہ بھی در حقیقت اس کی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ تو مختلف پہلو سے، جیسے کہ اب ذکر ہو چکا کہ کچھ علماء جو ہے وہ توحید کے معاملے میں بہت سختی سے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کراتے ہیں یا کرتے ہیں۔ بہرحال دنیا میں جنہوں نے جو کچھ کمایا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیاں، چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال و دولت کی شکل میں، کہ اس کے اوپر وہ اتراتے رہے، تو جس کے اوپر انہوں نے دنیا میں اپنا ساتھی جو ہے وہ بنا لیا، یا سمجھا کہ یہی ہمارے کارساز ہیں، یہی ہمارے ولی ہیں، یہی ہمارے مددگار ہیں، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو وہ ان کے کسی کچھ کام نہیں آئے گا۔ کس دن؟ اس دن جس دن وہ رسوا کرنے والے عذاب میں گرفتار ہوں گے، جو کہ ان کے جد کے پیچھے، وہ جہنم کے پیچھے وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ عذاب جو ہے وہ بہت بڑا ہے جو ان کے لیے تیار ہے۔ ھذا ھدن، اور دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح رہنمائی ہے تمہارے لیے، تو آج وقت ہے کہ اس ہدایت اور رہنمائی کو اپنا لو، وگرنہ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے اس ہدایت کا انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، کفر مشرکین بھی کرتے ہیں، اور مطلب مسلمان کہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، تو جس نے اس ہدایت کا انکار کیا، بھی آیات ربہم، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز، سخت عذاب میں سے، علیم، جو کہ دردناک بھی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا، اس قرآن کا، اس نصیحت کا، اس رہنمائی کا انکار کیا اور اپنی ضد پر اڑا رہا، ان سب کے لیے ایک سخت اور دردناک عذاب جو ہے
وہ تیار ہے جہنم کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی سختی سے ہمیں دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت طاقت اور توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو، جو کہ بہت کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو دن بدن ہمارے اوپر اور زیادہ آسان ہوتی جا رہی ہیں، بہت ساری ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، بہت ساری ایسی آیات اللہ تعالیٰ کی جو اس سے پہلے ایون کہ چند صدیاں چھوڑ کر چند دہائیاں پہلے جو ان کو یقین کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن آج ہمارے سامنے وہ بہت آسانی سے ہم ان کو سچ جو ہے ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ساری نصیحت ہدایت کو ہمارے اوپر آسان کر کے، مزید آسان کر کے، ہمیں اس سے اپنے جو راستہ ہے اس کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ہی ہم اجازت کی طرف آتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں عطا فرمائے، کہ اس دنیا میں ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ کرنسی جو ہے وہ کما سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں ہماری خاص مدد اور رہنمائی کرے، ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس وقت کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اس کا میکسیمم بینیفٹ جو ہے ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں، جو معاملات میں پریشان ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، جابز وغیرہ کے معاملات ہیں، رزق کے معاملات میں ہیں، اور دیگر جتنے معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رحمت ہمارے اوپر کرے، اور ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی سنوارنے کی بھی توفیق دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔